زیادہ تر انتظام ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تھرو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے تھرو نظام، قانون، قوانین بن رہے تھے 1600 تب تک یا تو مسلمانوں کے خطوں میں قرآن چلتا تھا یا پھر یورپ کے خطوں میں بائبل چلتی تھی. یہودیوں کی تو خیر تعداد ہی کم تھی تو توریت کا نام لینا اس لیے کوئی زیادہ کمپیریزن ریشنل نہیں ہوگا، مگر پوری دنیا میں انتظام انسانوں کو اللہ کے نام پہ لیا جا رہا تھا. مسلمانوں کے خطے میں جو عمر خطاب نے ہمیں دیا تھا وہاں پہ قرآن کے انتظامات ہوتے اور باقی خطوں میں بائبل چلتی تھی. 3000 سال تک یہ کام ایسے ہوا ہے. 1600 کی سینچری جو ہے نا وہ یورپ کی لڑائی کی سینچری. بائبل تو لکھی ہے پال بھائی صاحب نے آدھی. پال تو ان کا صحابی بھی نہیں تھا، وہ تابعی تھا. بائبل سے نصیحتیں کرتی ہے، لیجسلیشن اور لاز نہیں بتائی. توریت لا بتاتی ہے، قرآن بھی لا بتاتا ہے، بائبل نہیں بتاتی. مگر تمل نہیں کہ وہ بتاتی بھی تھی ان کے کوئی نہ کوئی ورژن میں تفسیر میں، تو انہوں نے لاز بائبل سے لیے ہوئے تھے. لوگ انسانی لاز کو اللہ کے نام کے اوپر امپلیمنٹ ہوئے میں برداشت نہیں کر سک رہے تھے. اور ظاہر ہے کیسے برداشت کرتے؟ میں اور آپ بھی نہ کرتے. وہ والی بائبل آپ پہ امپلائی کی جائے تو آپ بھی نہ برداشت کرے. وہ کرسچن نے ہی پھر بغاوت کر دی اپنی کتاب کے خلاف. چرچ کی لڑائی ہو گئی، چرچ تو پاور میں تھا، ہر پاور سیکٹر چرچ کے پاس سارا پیسہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. یہ لوگوں نے لڑائی کر کے چرچ کو اکھیڑ کے پھینک دیا. 30-40 لاکھ بندہ پر ایئر کل ہو رہا تھا. اس انلائٹنمنٹ کی دا گریٹ وار کے اندر 30 سال لڑائی چلتی رہی، 30 سال، اور چرچ اکھیڑ کے پھینک دیا اس یورپین نے. انہوں نے کہا آپ ہار گئے ہو، اب دوبارہ بائبل کا نام نہ لینا. ہم تمہارے پہ احسان کر رہے ہیں کہ تمہیں بائبل پبلش کرنے دے رہے ہیں، اپنے اپنے گھر میں جا کے پوجا پاٹ کر چل شاباش، ہم بنائیں گے قانون. اور انہوں نے پھر قوانین بنانے شروع کر دی. اب آپ دیکھیں گے یورپ میں کہیں پہ بھی بائبل لیجسلیشن کا حصہ نہیں. امریکہ تو 1776 میں بنا تھا، تو تب تک تو امریکہ کو تو 7 نسلیں ہو چکی ہوئی تھی. تو امریکہ بھی اسی لا کے اندر آیا جس لا میں اس وقت یورپ تھا. تو اس وقت یورپ میں بائبل کام نہیں کرتا. مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا، سائڈ پہ یہ سارا واقعہ ہو گیا. ہم اس وقت خلافت انجوائے کر رہے تھے. 3000 سال تک اللہ کی نام کے اوپر قوانین چل رہے تھے. جیسے یہ لڑائی ہوئی اس کے فوراً بعد قوانین اللہ کے علاوہ غیر اللہ نے بنا، انسانوں نے بننا شروع کر دیے. مسلمانوں کے پاس قوانین اللہ ہی کی کتاب سے آ رہے تھے. ایکسپٹ 3 مارچ 1924 کو کہا کہ ہاں ہمارا بھی قانون تم ایسا کرو، بنوں سے ہی بنوا لو. اور خلافت ہم نے توڑ کے 57 ملک بنا دیے. ہم نے تو نہیں بنائے، آف کورس کس نے بنائے؟ ونسٹن چرچل نے. لٹرلی ایک آدمی نکلا ہے، اس نے اپنے گھر پہ وائٹ کلر کے بورڈ کے اوپر لکیریں کھینچی. 3 بندے تھے اس میٹنگ میں. اس بندے نے لکیریں کھینچی، یہ والا حصہ اس کو دے دو، یہ والا حصہ اس کو دے دو، یہ میرا جاننے والا ہے، اس سے یہ والی چیز لے کے یہ والا حصہ اس کو دے دینا. اور اس طرح 57 ملک بنے ہمارے. دس از ہاؤ ایوری نیشن ورکس. کیسے؟ جب آپ کسی ایک قوم کے اوپر فاتح ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کریں، پھر آپ جو مرضی کریں اس کو تابع ہونا پڑتا ہے. اور کیا ہوا پھر؟ ہمارے اوپر وہی ہوا جو انگلینڈ کے قوانین اور لا تھے وہ ہمارے اوپر اپلائی ہو گئے. پہلے ہوتے تھے اللہ کے قوانین، اب ہوتے ہیں انسان کے قوانین. اب انگلینڈ نے بتانا تھا کہ پاکستان کے اندر کون سے قانون ہے، انڈیا میں کون سے قانون ہے، تو عرب میں کون سے قوانین. ایوری ویئر جہاں جہاں انگلینڈ، کیونکہ وہ جیت گئے ہیں جنگ، جو جنگ جیت جاتا ہے اس کا قانون چلتا ہے. مسئلہ قانون تک کا ہوتا نا تو خیر تھی. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا تھا قرآن پاک میں، اور ہم دیکھ نہیں رہے تھے. سورہ ممتحنہ کی آیت میں لگائی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنہ، ہم یا اللہ ہمیں نہ فتنہ بنا دی. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دے. کس کو؟ ہمیں فتنہ نہ بنا دے کفار کے لیے. یہ نفسیات کی کون سی ٹریننگ ہو رہی ہے ہم کیوں نہیں لے رہے تھے؟ جب ایک قوم مفتوح ہوتی ہے، مفتوح کا مطلب ہوتا ہے جس کو فتح کر لیا گیا، تو جو فاتح قوم ہوتی ہے نا اس کے سامنے سب سے پہلے اپنے دین کی قربانی دیتی ہے. یاد رکھنا اس بات کو، یہ کامن سینس ہے. کیوں؟ کیونکہ بیسک سائیکالوجی ہماری کہ میری اور آپ کی لڑائی ہوگی، آپ اگر ہار گئے تو آپ کی ساری چیزیں میرے سے بدتر اور میری ساری چیزیں آپ سے برتر ہو جاتی. سب سے پہلے تو آپ کا فلسفہ میں چیز دیتا، اتنا ہی تیرا دین کام کا ہوتا تو فاتح ہوتا. میرا دین کام کا ہے تو میں فاتح ہوں گا، تو تیرا دین ناقص ہے. یہ سب سے پہلی قربانی دیتی ہے مفتوح قوم. یہ ہے اللہ تعالیٰ جی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو ہمارے اوپر یہ فتنہ آ جائے اور ہم ان کے اوپر فتنہ بن جائیں کہ فاتح قوم سمجھے کہ ان کا دین ہی 2 نمبر تھا اس لیے تو یہ ہارے ہیں. حالانکہ اس کا نہ ادھر کا تعلق تھا نہ ادھر کا تعلق تھا. مگر مفتوح قوم سب سے پہلے گلا کاٹتی ہے اپنی انا کا، اپنی سیلف اسٹیم کا، اپنے فاتح کے سامنے، اپنے ماسٹر کے سامنے جو جیت جاتا ہے.
یہ ہے آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جیسے ہی ایک ڈومیننٹ گروپ اپنا سسٹم اسٹیبلش کرتا ہے تو جس کے اوپر وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، جس کو اس نے ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے، جو اس کے تابع آ رہا تھا، سب سے پہلے وہ اس کے فلسفے کو ذبح کرتا ہے اس کے سامنے جان کے، اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس نسل کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان دو نسلوں کے اندر کہ جو پہلے سے خاص قسم کی سائیکالوجی رکھتی تھی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا فلسفہ ذبح کر دیا جی، میرا دین ناقص تھا، تیرا دین جو ہے نا بندوں کا بنایا ہوا دین بالکل ٹھیک ہے، میرا اللہ کا بنایا ہوا دین ناقص ہے۔ خالی یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس طریقے کے اوپر آپ زندہ رہنا ہے وہ طریقے سارے کے سارے تیرے بنائے ہوئے ہیں، اور میرے بچوں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا کہ سر وہ ماسٹر آپ سلیو، تو اس لیے تو ہم مان لیں گے اندر سے کہ اسلام ٹھیک ہے اور ان کا سسٹم غلط ہے اور ہم ایک نئی اسٹریٹجی بنا کے ٹیک اوور کر لیں گے۔ نہیں، ایسے ہوتا ہی نہیں۔ اگر آپ ان کے پورے سسٹم اور لاز کے انڈر آ جائیں تو آپ کے بچے ان لاز کی پیروی کرتے جو آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام تر نفسیات پرو ماسٹر بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو گھوڑا کمپلیکس ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ انسان کی نفسیات بنی ہی ایسے ہے، جو بھی بندہ جیتے گا اس کی ہر چیز کو سپیریئر سائیکالوجی کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جو ہارے گا اس کی ہر اچھی اور صحیح چیز کو بھی انفیریئر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا کہ ربنا لا تجعلنا فطرۃ للذین کفروا، کہ ہم کافر کے لیے فتنہ اور کافر ہمارے لیے فتنہ نہ بنا دینا۔ کیسے؟ یا اللہ ہمیں ان کے تابع نہ کر دینا، کوئی ایسی جنگ نہ جیت جائے ہم سے کہ اس کے بعد دین ہمارا کو پریزنٹ کرنے کے قابل نہ رہے، ہم اپنا دین بھی، جو کہ انہی کے نقصان میں جا کر ظاہر آخرت میں تو ہمیں پتہ کیا ہونا۔ امریکہ میں یا کینیڈا میں دعوت دیتے ہیں تو وہ سمپل سوال کرتے ہیں، بہت سی اعلیٰ کتابیں آپ کی اللہ نے لکھی ہے جی، صحیح لکھا ہوا اس میں جو کوئی لکھا ہوا ہے جی، 2 ارب فالوورز ہیں اس کے جی، اور 2 ارب فالوورز کے یہ حالات ہیں، ایک کتاب ان کو ان حالات سے نہیں نکال سکی، مجھے کیوں دے رہا ہے؟ جب بھی قرآن کا فالوور دیکھا پٹا ہوا دیکھا ہے، زمین پہ رینگتا ہوا دیکھا ہے، جھوٹ فراڈ چوری زنا کرتا ہوا دیکھا ہے، اور اوپر سے اپنے آپ کو چھپاتا ہوا دیکھا ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ تیری یہ کتاب ہم تو پہلے ہی اتنے اچھے چل رہے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی۔ ان کو پھر یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ سر ہم مفتو ہیں، کتاب ٹھیک تھی، مفتو ایسی حقتہ ہی کرتے ہیں، ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو فتح نہیں کیا ہوا، تمہیں کیسے فتح کریں گے؟ تو جب تک ہم اپنے آپ کو، پاکستان کی بات کرو، ہم اپنے پاکستان فتح کر لیے نا آپ لوگوں نے، تو آپ اس سے نکل جائیں گے، اس مفتو سائیکالوجی سے۔